یہ بات ان دنوں کی ہے جب مصر میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو بہت ہی اچھا اور بہت رحم دل تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی جو بیٹی تھی شہزادی، وہ اکلوتی تو تھی لیکن بہت زیادہ ہی گھمنڈی تھی۔ اس کو اپنے حسن پر، اپنی مال و دولت پر، اپنے خاندان پر اتنا زیادہ غرور تھا کہ وہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ کسی کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اس شہزادی کے آگے پیچھے کنیزیں پھرتی رہتی تھیں۔ ویسے تو اس کی بہت سی کنیزیں تھیں، لیکن ان کنیزوں میں اس کی ایک خاص کنیز تھی جو اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جہاں وہ شہزادی جاتی، وہاں وہ کنیز بھی اس کے ساتھ جاتی تھی۔ ایک بار شہزادی شکار کے لیے جنگل میں گئی۔ جنگل میں وہ کنیز کے ساتھ چلتی چلتی جا رہی تھی، گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں اسے پیڑ پر ایک کبوتر نظر آیا۔ وہ کبوتر بہت ہی خوبصورت تھا۔ شہزادی کو پرندوں اور جانوروں سے نفرت تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں اس کو مار دینا چاہتی ہوں۔ تو کنیز کہنے لگی، ملکہ عالیہ، آپ اتنے پیارے کبوتر کو کیوں مارنا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کا کیا بگاڑ رہا ہے؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، تم کون ہوتی ہو مجھے حکم دینے والی؟ مجھے اسی کا شکار کرنا ہے۔ پھر اس نے تیر کمان اٹھایا اور کبوتر کی طرف تیر چلا دیا۔ تیر جا کر کبوتر کو لگ گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ شہزادی زور زور سے ہنسنے لگی۔ کنیز کو بہت دکھ ہوا۔ وہ گھوڑے سے اتری اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اس کبوتر کے پاس آئی اور اسے پیار سے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جہاں سے خون بہہ رہا تھا، جہاں تیر لگا تھا، اسے بڑے پیار سے وہ تیر نکال کر وہاں پر مٹی لگا دی اور پیار سے اس کا سر سہلانے لگی۔ شہزادی غرور سے بڑی شان سے اس گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ہنس رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم کیوں اس کبوتر کے لیے اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ اسے چھوڑو، یہ یہاں پر مر ہی جائے گا۔ چلو ہمیں آگے کام سے جانا ہے۔ کنیز نے اپنے شہزادی کی ان باتوں کو نظر انداز کیا اور پیار سے کبوتر کے سر کو سہلاتی رہی اور کبوتر کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک رحم دل اور بہت ہی خوبصورت کسی ملک کے شہزادے کا گزر ہوا۔ وہ ان دونوں کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا، لیکن اس نے دور سے یہ اندازہ لگا لیا کہ زمین پر ایک لڑکی جو نیک سیرت لگ رہی ہے، وہ کبوتر کو اٹھائے ہوئے ہے اور شاید کبوتر کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ شہزادہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی کتنی اچھی ہے، جانوروں پرندوں کے لیے اس کے دل میں کتنا رحم ہے۔ اور دوسری طرف شہزادے کی نظر ایک اور لڑکی پر گئی جو بڑی سج دھج کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن گھمنڈی اور مذاق اڑانے والی تھی۔ شہزادہ وہاں سے چلا گیا کہ میں محل تک پیغام پہنچاؤں گا، شادی مجھے اسی سے کرنی ہے۔ ادھر کنیز نے کبوتر کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب شہزادے کا پیغام محل میں پہنچا کہ کون تھی وہ لڑکی جو کبوتر کے زخم کو صحیح کر رہی تھی۔ اب شہزادی بہت چالاک بھی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ شہزادے نے اس کی کنیز کو پسند کر لیا ہے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ خوبصورت اور رحم دل اور اتنے بڑے ملک کا شہزادہ میرا شوہر بنے۔ اس نے کہلوا کر بھجوا دیا کہ ہاں، وہ میں ہی تھی، مجھے پرندوں سے بہت پیار ہے۔ شہزادہ بہت سمجھدار تھا، اور سمجھدار لوگ اپنی شادی کا، اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان کو وہی لڑکی چاہیے ہوتی ہے جو ان کی زندگی کو کامیاب بنا دے۔ اب اس نے بادشاہ اور مالکہ سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیجیے، میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے صحیح جواب دے دیا وہی میری بیوی بنے گی۔ جب اس کے پاس شہزادی گئی تو کنیز بھی وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ شہزادے نے اس شہزادی سے کہا کہ شہزادی صاحبہ، آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عورت میں کون سی خصوصیات لازمی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی مرد اس سے شادی کرے؟ شہزادی گردن اکڑ کر کہنے لگی، ظاہر سی بات ہے، مال اور دولت، خاندان، حسب نسب، اور مین چیز جو ہے وہ خوبصورتی۔ جب تک عورت خوبصورت نہ ہوگی، کوئی مرد اس کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ وہ شہزادہ مسکرانے لگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، یہی آپ کا جواب ہے؟ تو شہزادی نے کہا، بالکل، میری نظر میں یہی بہترین جواب ہے۔ اب وہ کنیز سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ محترمہ، میں آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کا جواب دینا پسند کریں گی؟ کنیز کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ 4 چیزوں کی وجہ سے آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے: مال و دولت، اس کا حسب نسب یعنی خاندان، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اور چوتھا نمبر ہے دینداری۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ بس دیندار عورت کو اپنا لے۔ پھر کنیز کہنے لگی کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آخری درجہ لوگ دینداری کو دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیندار عورت ہی کسی مرد کا بہترین انتخاب ہے۔ شہزادہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا
اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ محفل ختم کی جاتی ہے، اب میں یہاں سے چلتا ہوں اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ میرا فیصلہ کیا ہے۔ سب حیران تھے کہ شہزادہ اس کو شہزادی ہی پسند آنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، حسب نسب خوبصورتی بھی ہے، اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، کنیز کو وہ کیوں پسند کرے گا؟ اور اس نے آخر سوال ہی کیوں کیے؟ شہزادی اپنی کنیز سے بہت غصہ ہوئی کہ تمہیں وہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ کہنے لگی میں تو نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن شہزادے کا حکم ملا تھا کہ اس لیے مجھے آنا پڑا۔ بہرحال شہزادے نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی اور وہاں سب کو بلایا گیا۔ شہزادہ کہنے لگا کہ آج میں اپنی شادی کا خاص اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو یہ بات جان کر خوشی ہوگی کہ میں اس ملک کی شہزادی نہیں بلکہ اس ملک کی شہزادی کی کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شہزادی غصے سے تلملا گئی، سوچنے لگی کہ یہ بھقاری عورت ہے، اس نے اپنے لیے پسند کی۔ وہ شہزادی جو بہت ہی گھمنڈی تھی، غرور والی تھی، منہ دیکھتی رہ گئی، وہاں سے پیر پٹکتے ہوئے چلے گئی۔ پیارے دوستو، یہ ہوتا ہے بہترین انتخاب۔ سبحان اللہ۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہیں تو چمکتا چہرہ کچھ کام کا نہیں۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کی بہترین مرد مانتی ہے۔ بیوی چاہے تو خود شوہر کو جو مرضی کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے یہ عورت برداشت نہیں کرتی۔ وہ مرد اچھا ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتا۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ عورت کو اگر محبت و اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ عورت صرف دو جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، محبت اور عزت۔